ایک بندہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں اسلام لائے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب آخر میں اسلام لائے تو ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، ان کے اخلاص میں کمی رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ ان پر طعن کیا جائے گا، ان کو نعوذ باللہ باطل بھی کہا جائے گا، ان پر اعتراض کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہی اصول ہر ایک کے اوپر جاری کیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کو 2.5 سال نبی کی صحبت ملی، نبی کی رفاقت ملی، 2.5 سال نبی کے انہوں نے کاتب کے ذمہ داریاں سر انجام دی، قرآن کی وحی لکھتے رہے، رسول اللہ کی خط و کتابت اور مراسلات کو امیر معاویہ نے لکھا ہے۔ میں آپ کے اصول کو ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، اگر نبی کی صحبت 2.5 سال ملنے کے باوجود بھی امیر معاویہ میں خامی رہ جاتی ہے، امیر معاویہ میں نعوذ باللہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ کامل نہیں ہوئے، اگر وہ کم صحبت کی وجہ سے، کم رفاقت کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ انہیں نبی کی صحبت 2.5 سال ملی ہے، ان میں اخلاص کی کمی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کو نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی صحبت کا نہیں ملا، ایک لمحہ بھی، 1 سیکنڈ بھی صحبت کا نہیں ملا، بلکہ نبی کے بعد 1400 سال بعد ہمارے زمانے میں وہ پیدا ہوا، اسے نبی کی رفاقت تو کیا، نبی کی صحبت تو کیا، صحابہ کا زمانہ بھی نہیں ملا، صحابہ کے شاگرد و تابعین کا زمانہ بھی نہیں ملا، تابع تابعین کا زمانہ بھی نہیں ملا، آج 14ویں صدی میں اس دور جہالت میں وہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کو یہ حق بنتا ہے، کیا میں اس کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لوں کہ وہ اتنا کامل ہو گیا، کیا وہ اتنا مخلص ہو گیا اسلام میں کہ وہ امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں حق و باطل کا فیصلہ کر سکے؟ بتائیے ذرا۔ امیر معاویہ کو صحبت ملی، رفاقت ملی، اس کے باوجود کہتے ہیں ان میں اخلاص کی کمی تھی۔ جو 1400 سال بعد پیدا ہوا اس کے اخلاص کا کیا حالت ہوگی، اس کی تربیت کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ کو کم عرصہ صحبت ملنے کی وجہ سے ان کے اخلاص میں کمی رہتی ہے، ان کی تربیت میں کمی رہتی ہے، تو 1400 سال بعد پیدا ہونے والے شخص میں کون سے وہ سرخاب کے پر لگ گئے، اس کے اوپر کون سی وہ شریعت نازل ہو گئی، اس کے پاس کون سی کوئی آسمانی وحی نازل ہو گئی کہ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ کے بارے میں حق و باطل کے فیصلے کرتا پھرے؟